السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ریولیوشن کالڈ اقبال کا پاکستان. میں اور حکیم صاحب آج آپ کے ایک اور نئے سفر پہ لے کے چلیں گے، بلکہ سفر تو وہی پرانا ہے، رموز بے خودی، جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکومنٹ کو اقبال کے. اور اس شو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی ایس ایم ایس کا اور آپ کے فون کالز کا بہت بہت شکریہ. اور میں اور حکیم صاحب بلکہ آج یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جیسے میں نے ان سے ایک چھوٹا سا ریٹوریکل سوال پوچھا کہ کتنے لوگ اگر ہم کنورٹ کر لیں اس اقبال کی آئیڈیالوجی کی طرف تو بہت ہوگا، کیا 5 کروڑ 4 کروڑ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ 400-500 لوگ بھی اگر اس کو ڈاکٹرنیشن کو پراپرلی ایکسپٹ کر لیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور اپنی ملت کے ساتھ رابطے کو مستحکم کر لیں تو یہ 500-600 لوگ بھی جو پالیسی میکر بنیں گے ایونچولی، وہ بھی یہ چینج لا سکتے ہیں. اور چینج کیسے آئے گی اور کن کن ڈائمینشنز پہ یہ چینج آئے گی، یہ سب باتیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے رموز بے خودی میں. لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑا سوال میں نے اٹھایا تھا کہ جو لوگ اس ملت کے ساتھ رابطہ رکھنا ہی نہیں چاہتے، یعنی کہ جو کچھ ایسے دوست ہیں جیسے کہ میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کوئی فیس بک پہ ان کی ایک گروپ ہے تو اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں طاہر سلیم UAE اور فلاں فلاں فرام کینیڈا، رہتے شیخوپورے میں. تو دے ڈونٹ ایون اون اپ ٹو دیئر اون کنٹری، دے ڈونٹ وانٹ ٹو کنیکٹ ود دیئر اون پیپل. اپنی ملت سے رابطہ اس طرح کا ٹوٹا ہوا ہے کہ اب امریکہ میں بھی جب ہم جاتے ہیں انگلینڈ میں تو وہاں پہ ایک عجیب سا فینومینا ہے. آپ کے جو بچے ہیں جو آپ وہاں پہ پل بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہاں تو کلے بن رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے لمبی لمبی شارٹس پہنی، بڑے جوتے پہن کے یو میں واٹس اپ یو نیگا واٹس اپ ٹائپ، یہ وہ یہاں وہ ہسپینک ٹائپ کے کلچر کے ساتھ چاہتے ہیں. ان کا جو اپنے کلچر کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی دیر از اے لیک آف آر کلچر، بالکل بات سچ نہیں ہے. وہ اپنے کلچر کو اون اپ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اٹس انکول ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ اقبال اور اسلام اینڈ either I become a مولوی اینڈ شو مائی سیلف ایز دیٹ، اور یعنی کہ اس کی روح کی طرف نہیں کھینچتے. تو بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے پاکستان سے اور زیادہ سے زیادہ ڈسٹینس کرتے جا رہے ہیں. بلکہ میری رشتے دار ہے، میری کزن لگتی ہیں، ان کے بچے آتے ہیں سال کے سال امریکہ، وہ اپنے بچوں کو ضرور پاکستان لے کے آتی ہیں. لیکن ان کے جو بچے جو کہ 7 سال کا ہے، 6 سال کا بچہ جو باتیں کر رہا ہے وہ ایکچولی مجھے دکھ پہنچاتی ہے، بیکاز آبویسلی یہ بچے ہیں، پیار کرنے کے قابل ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں علی مامو آئی ڈونٹ لائک پاکستان. تو میں کہتا ہوں بیٹا کیوں، وائی؟ تو کہتے ہیں بیکاز اٹس سو ڈیری اینڈ دیر از نتھنگ فار می ہیئر. میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی پاکستان میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ڈو یو گیٹ دیٹ ان نیو جرسی، ڈو یو گیٹ دیٹ. لیکن وہ اس چھوٹی ایج پہ ہی وہ اتنے خلاف ہو چکے ہیں آپ کے کلچر، آپ کی ریلیجن، آپ کے ملت سے کہ آئی ہیو نو ہوپ کہ وہ 20 سال یا 10 سال کے بعد جب بڑے ہوں تو وہ واپس آئیں. تو یہ جو رابطہ ٹوٹتا جا رہا ہے، اور میں اپنے امیڈیٹ سرکل کی بات کر رہا ہوں، دس از ناٹ کہ میں سنائی کوئی بات نہیں آپ سے کر رہا، یہ امیڈیٹ سرکل کا پرابلم ہے کہ یہاں کے ان شارٹ آف بینگ ابیوسو ٹوورڈز دی آئیڈیالوجی اور ابیوسو ٹوورڈز اقبال نعوذ باللہ، اور ابیوسو ٹوورڈز کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا اور اس ٹائپ کی باتیں، جو کہ بغاوت سے بری ایک چیز ہے میرے خیال سے. اور یہ رموز بے خودی کے تھرو جو اویکننگ ہم سب کے اندر ہو رہی ہے، اور جو آڈینس جو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، ایس ایم ایس آپ کو بھی آ رہے ہیں، لیٹرز، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ الائن کر رہے ہیں ایز فار از انفارمیشن از کنسرن. ان کو پتا کہ یہ لوگ اس بات پہ سوچتے ہیں تو ہمیں اور انفارمیشن فیڈ کریں تاکہ ہم اور پالیسیز بہتر بنا سکیں اور ان باتوں کو اور کلیریفائی کر سکیں. تو یہ جو نیکسٹ جنریشن کا ایک جو مسئلہ ہے، جو کہ پیدا ہی انگریز ہوئے ہیں، پیدا ہی وہ دجال کی صورت میں پیدا ہوئے ہیں یہ بچے، ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے اگلے 10 سال میں؟ تو ہم پاگل ہو جائیں گے. نہیں علی، دیکھو نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ موسٹ آف دی امپاسبلز آر تھنگز وچ آر نیور ایون ٹرائیڈ. لوگوں نے اس مشن کو امپاسبل کر دیا تھا کیونکہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ اقبال کی آئیڈیالوجی کا امپیکٹ کتنا ہے، کتنی پاورفل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں برکت رکھی ہے. اٹ ہیز اے اسٹرینج مسٹیکل پاور بلٹ ان ٹو دس. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اقبال کے کلام کو پڑھے تو اس کے بعد وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں، اس کا دل نرم نہ ہو، اس کا دل نہ چاہے اپنے آپ کو ملت سے وابستہ کرنے کا.
یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہو نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو انگریزی میں لاسٹ جنریشن کہیں گے، کیونکہ ان کا دل تو مسلمان ہے، ان کی روح، ان کے جینیٹکس میں، ان کے ڈی این اے میں اللہ، اس کے رسول اور اسلام اور حرم اور کعبہ اور مسجد نبوی سے، پاکستان سے محبت رکھی ہوئی ہے. لیکن وہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ دجال اور کفر کی ہے، جیسے آپ نے کہا. ان کی آنکھیں چمک گئی ہیں، چندھیا گئی ہیں، دھندلی ہو گئی ہیں بائی لوکنگ ایٹ دی ویسٹرن گلیمر آف دا ویسٹرن سیولائزیشن. ان بیچاروں کو اپنی شناخت ہی نہیں مل رہی کہ دل کہیں اور جانا چاہتا ہے، عقل اور انٹلیکٹ اور دماغ اور دنیا کی ضروریات کسی اور طرف کھینچ رہی ہیں. مگر یہ ہم بالکل صاف صاف بتانا چاہتے ہیں کہ اسی سسٹم اور اسی نظام میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے دل کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں اور بڑی اعلیٰ اور صاف ستھری زندگی گزار رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو مغرب کی نقالی کی، نقل کرنے کی، ان کا فلسفہ، ان کا کردار، ان کی سوسائٹی، ان کا معاشرہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صاف ستھری، مہذب اور پاکیزہ زندگی اس مغربی معاشرے میں بھی گزاری جا سکتی ہے، اس پاکستانی معاشرے میں بھی گزاری جا سکتی ہے، اگر آپ کی روح، آپ کی فکر، آپ کی سوچ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ الائن کر کے اقبال کی آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی سیلف ریسپیکٹ، اپنی عزت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنی شناخت کی حفاظت کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لیں. جب اقبال کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، مطلب یہی ہے کہ دیکھو مایوس مت ہو. جب تک انسان اپنے آپ کو اپنے شجر سے، اپنے درخت سے وابستہ رکھتا ہے، اقبال کا روٹ ہے، جو اس کی روٹ ہے، تو اس کے ہرا بھرا ہونے کی امید قائم رہتی ہے. جب کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں چونکہ درخت سوکھ گیا، اگر آپ خزاں میں دیکھیں تو سارے درخت سوکھ جاتے ہیں، اسلام آباد تو بالکل گنجا لگتا ہے، پریکٹیکلی ایک درخت بھی سبز نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن وہی دسمبر اور جنوری کے بعد جب آپ اس کو مارچ اور اپریل میں دیکھتے ہیں تو اسلام آباد ایک جنگل نظر آنے لگتا ہے. وہی مردہ درخت، ایسے درخت پھول پتے نکالتے ہیں، ایک فیسنیٹنگ سین ہوتا ہے. اور ہر سال ہم بڑے فیسنیٹ ہوتے ہیں اس بات پہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی جو قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردے کو بناتا ہے. نیچر نیور اسٹاپس امیزنگ یو. اور یہی انسان کی فطرت ہے. ایک انسان، ایک قوم جس کو آپ سمجھتے ہو آج مردہ ہو گئی ہے، صرف اس کے اوپر کچھ چھینٹے ڈالنے کی ضرورت ہے. کوئی باہر کا موسم آنے کی دیر ہے، وہ ایسے پھوٹ کے نکلتی ہے، ایسے اس میں سے پودے نکلتے ہیں، ایسی وہ ہری بھری ہو جاتی ہے. اس پہ حیران اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. قوموں کی تاریخوں میں وقت آ جاتے ہیں، آپ کو اس پر چھینٹے ڈالنے ہیں، آپ کو اس کو امید دلانی ہے، حوصلہ دینا ہے. رموز و بے خودی میں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے، ہمارے پاس علی ہم یقین سے آپ کو بتا رہے ہیں، اب جو آگے جو ہم ڈسکس کرنے جائیں گے اتنا فیسنیٹنگ کلام ہے یہ کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان نارمل رہ سکے اس کے بعد. یہ اور ہمارا سبجیکٹ بھی یہی ہے کہ فرد اور ملت کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. انشاءاللہ ویل کنٹینیو ٹو ٹاک، اور امید رکھیے خیر ہوگی. میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں اس بات میں کہ میں جب بھی شو سٹارٹ کرتا ہوں تو میں، کیونکہ ایک ہفتے کے بعد ہم ملتے ہیں، تو میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں تو میں ایک نیگیٹو، کیونکہ میں وہ اس جو چیزیں سیکھ کے جاتا ہوں اس کو جا کے امپلیمنٹ تو ضرور کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ لاؤڈ اسپیکر میں بولوں اور یہ پھیلاؤں، یہ باتیں، کانسیپٹ سمجھاؤں. اور مجھے بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا ہے، جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو میں جب بھی آتا ہوں تو میں آپ کو یہ ساری باتیں لا کے آپ کے اوپر ضرور ڈمپ کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب چیزیں میں آپ ہی سے لے کے جاتا ہوں. اور آپ نے آگے سے اقبال سے لی ہیں اور اپنے استادوں سے، اپنے مرشدوں سے لی ہیں چیزیں. آپ ہمارے مرشد بن گئے تو ہم آپ سے لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ سوال بھی آپ کے اوپر آپ کے ڈمپ کرتے ہیں. اور آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. وی گونا ٹیک اے لٹل بریک اینڈ ونس وی کم وی گونا گو فل آن ود رموز بے خودی. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. آج کے شو میں کچھ ایس ایم ایس اور فون کالز بھی انکلوڈ کر رہے ہیں تاکہ جو کرنٹ افیئرس کے مطابق بھی لوگ ہم سے بہت سارے سوال پوچھتے ہیں، اور بہت سارے سوالات جو آپ کے آتے ہیں ہم پرنٹ کرتے ہیں، وہ ایسے سوالات ہیں جو کہ حکیم صاحب ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ان سوالوں کے جواب دے چکے ہیں، اور میرے خیال سے لوگ بار بار وہ سوال کرتے ہیں. اور حکیم صاحب کا یہ کہنا ہے اور میرا بھی یہ کہنا ہے کہ اقبال کا پاکستان ایسا شو نہیں ہے جس کو آپ ایک دفعہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو یہ شو بار بار دیکھنا پڑے گا. ریکارڈ کر لیں یا یوٹیوب کے اوپر جائیں، یوٹیوب کے اوپر جا کے اقبال کا پاکستان ٹائپ کریں، آپ کو سارے ایپیسوڈ ملیں گے. اس کے علاوہ بہت سارے اور لنکس ہیں، بہت ساری اور ویب سائٹس ہیں جنہوں نے یہ شو اپنے اپنے لنکس پہ ڈالا ہوا ہے. تو لائک اے سیڈ کہ اقبال کا پاکستان ایسا شو نہیں ہے جو آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے. اس وقت ہم ایک کال لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم جی، کون سا بول رہے ہیں؟ متین نصرت بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیسے ہیں؟ دعائیں سر آپ کی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. جی جی، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سوال تو پہلے تو زید صاحب کو سلام. وعلیکم السلام متین. السلام علیکم. متین کو اپنی ذرا بات کرتی. جی جی، سن رہے ہیں آپ کی بات، سوال کیجیے.
سوال میرا ایک چھوٹا سا یہ تھا کہ اقبال نے ملازم اور صوفی ازم دونوں کو بڑا کرٹیسائز کیا اپنے جتنے بھی افکار ہیں، جتنے بھی نظامی ہیں، جتنی بھی غزلیات ہیں، تو ان کے اندر انہوں نے کرٹیسائز صوفی ازم کو اور ملازم دونوں کو کیا. سوال یہ ہے کہ جب یہ دونوں رستے نہیں ہیں تو پھر وہ تیسرا راستہ کون سا ہے؟ وہ کون سا اسپرچل ریولیوشن کا راستہ ہے یا کون سا راستہ ہے جس کو ہم اپنائیں جو کہ ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا کرے؟ نمبر 1. Now the second question is کہ اقبال کی کلام میں رول آف ویمن کیا ہے؟ رول آف ویمن، جیسے عورتوں کا کیا کردار ہے؟ جی، جیسا کہ انہوں نے اپنی فاطمہ بنت عبداللہ میں کہا، اور آپ کا ضرب کریم کے اندر انہوں نے ایک پورے چیپٹر عورتوں کے اوپر لکھا ہے. ان کا رول بتایا ہے کہ ان کا کیا رول ہونا چاہیے مسلم معاشرے میں. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، وہ ہمارے ملک کے لیے کیا کر سکتی ہیں اور امت مسلمہ کے لیے ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. متین صاحب، جی حکیم صاحب، بڑا زبردست سوال کیا سیکنڈ والا. بہت خوبصورت. ایک بات کو جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ اسلام میں علماء ہمیشہ دو طرح کے رہے ہیں. ایک علماء سو ہیں، ایک علماء حق ہیں. علماء سو ان کو کہا جاتا ہے کہ جو برائیوں کی طرف جاتے ہیں، جو بادشاہوں کے درباروں میں داخل ہوتے ہیں، جو روپیہ پیسہ مال و دولت جمع کرتے ہیں اور پوری قوم کے زوال کا باعث بنتے ہیں. وہ لوگ جو قوم کو ریچولز میں پھنسا دیتے ہیں لیکن دین کی روح اس تک نہیں پہنچا پاتے، جو دین کو استعمال کر کے کرپٹ کرتے ہیں خود بھی اور معاشرے کو بھی. اس کو اقبال نے ملا کہا ہے. ٹھیک. لیکن علماء حق، وہ جو اللہ کے بندے، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، یا وہ علماء کے جو وقت کے زمانہ مجدد الفسانی، وہ تمام لوگ کہ جو وقت کے فرعونوں کے سامنے سٹینڈ لے کے دین کی آبرو کو بچاتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ اگر دین ہم تک پہنچائے تو اس وجہ سے کہ علماء حق نے ہمیشہ سٹینڈ لیا دین کو بچانے کے لیے. اقبال ان کو کبھی کرٹیسائز نہیں کرتے، ان کی تو بلکہ انہی کی طرف سے رہنمائی لیتے ہیں، انہی کی مثالیں بنا کے ہمیں دیتے ہیں. لہذا جب ملا کا لفظ اقبال استعمال کرتے ہیں تو پلیز کیپ دس ان مائنڈ کہ ملا سے مراد ان کی علماء سو ہیں کہ جو بادشاہوں کے درباروں میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اعلیٰ ترین علماء وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دروازے پر بادشاہ ہوتا ہے، اور بدترین علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے دروازے پر ہوتے ہیں. تو اس میں فرق کیجیے. اسی طرح جب اقبال نے صوفی کو کنڈیم کیا ہے تو انہوں نے ان گدی نشین، ان پیروں کو، ان خانقاہ والوں کو، ان پیروں کی بات کی ہے کہ جو دین کے، روحانیت کے، اسپرچولیٹی کے، تزکیے کے ڈائنامک کانسیپٹ کو ترک کر کے صرف اپنے اس طریقت کے سلسلے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے باپ دادا کوئی اللہ کے ولی تھے یا نیک تھے. یعنی قبروں کی لٹرلی جو تجارت کی جا رہی ہے، اقبال نے قبروں کی تجارت کا لفظ جو استعمال کیا ہے. اور جس صوفی کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے وہ ہے کہ جو آج کے ایسے دور میں کہ جب مسلمان ذلت کا شکار ہوں، جب مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت ہو، جب مسلمانوں کو جدوجہد مسلسل کی ضرورت ہو، جب مسلمانوں کو وسط افلاک میں آسمان کی بلندیوں پہ تکبیر دینے کی ضرورت ہو اور ایک مسلسل تصادم ہو اس کا ایک اپنے نظام کے ساتھ اور نیا نظام کریٹ کرنا ہو، ایسے موقع پر اگر وہ مسلمان سے یہ کہے کہ تم ایک خانقاہ میں بیٹھ جاؤ اور صرف اللہ اللہ کرو اور اللہ کا ذکر کرو، اپنے آپ کو تربیت دو اور معاشرے کو چھوڑو، تو ایسے صوفی کو اقبال نے کنڈیم کیا. ٹھیک. تو جب انہوں نے کہا، جب جو اقبال کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جب وہ کہتے ہیں کہ صوفی کی روشن ضمیری چلی گئی، یعنی جو اصل صوفی اس کو کہتے تھے کہ جس کا باطن پاک تھا، جس کا رزق حلال تھا، جس کی ایک نگاہ سے لوگوں کی تقدیریں بدلتی تھی، جب وہ ختم ہو گئے وہ لوگ اور صرف وہ ٹریڈیشن رہ گیا، رسم ازاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، اس کو کنڈیم کیا ہے اقبال نے. تو صوفی اور پیر جس کو اقبال نے جنرلی کرٹیسائز کیا ہے وہ نیگیٹو کونوٹیشنز میں. تو صوفی اور پیر جس کو اقبال نے جنرلی کرٹیسائز کیا ہے وہ نیگیٹو کونوٹیشنز میں، لیکن جس کو مرد قلندر، مرد درویش، مرد مومن کہا ہے اقبال نے، یہ تمام وہی مسٹک، وہی صوفی ہیں کہ جو ایک مرد شاہین کی طرح، ایک مرد مومن کے ایٹریبیوٹ کی طرح زمانے میں نکل کر زمانے کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے بھی ایک فیشن بن گیا آج کل دنیا میں، ہر بندہ کہ جی یہ صوفی صاحب ہے، جی یہ داڑھی رکھی ہوئی چھوٹی سی تو ان کو صوفی بنا دیا. صوفی تو ایک رسپیکٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. کچھ معاشرے کے ٹریڈیشنز بھی ہوتے ہیں، کسی کو عزت دینی ہو تو اس کو صوفی صاحب کہتے ہیں، حاجی صاحب کہتے ہیں، کسی کو عزت دینی ہو تو اس کو، تو یہ معاملات ٹریڈیشن کے بھی ہیں. لیکن اقبال کے کلام میں جب آپ دیکھتے ہو تو ملا اور صوفی جس کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تصوف کے طریقت کو اور علم کے سمندروں کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر کے دین کو ایکسپلائٹ کیا. لیکن علماء حق اور مرد درویش اور مرد قلندر جو اس کو پھیلاتے ہیں، جو ان کو پھیلاتے ہیں اور جو دین کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں، ان کی تو اقبال عاشق ہیں، ان کو تو بلکہ اقبال خود وہ ہیں. جی اقبال بذات خود ایک روشن ضمیر
दरवेश कलंदर भी हैं कलंदर। और एक साहिब इल्म आलिम भी हैं। गो के उनको फॉर्मली कोई शख्स ये ना कहे कि मदरसे से डिग्री उन्होंने नहीं ली है, लेकिन जो इल्म और हिकमत अल्लाह ने उनको अता किया है उस पर बड़े बड़े उलमा रश करते हैं। और वही बात है ना कि उन्होंने फिर उस इल्म को आगे एक वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद है, ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग योर ओन थॉट पैटर्न, हैरत अंगेज तौर पे उन्होंने उसको डेवलप किया है और मॉडर्न दुनिया के लिए उसको छोड़ गए। वही जो पैगाम उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ये पैगाम अगली आती हुई सदियों तक ये बाद में मेरे बाद में ये पैगाम जारी रहेगा। और इसका इकबाल कहते हैं कि मुझसे रूहानी तौर पर वादा किया गया है कि हर दौर में इकबाल के कलाम को अल्लाह ताला कोई ना कोई जरिया करेगा कि इकबाल का कलाम एक दफा फिर रिवाइव हो, उसको डस्टिंग की जाए, उसको झाड़ा जाए और कौम उसको अपनाए। और अल्लाह के फजल से हमें पूरा यकीन है कि 21वीं सदी के आगाज में अल्लाह ताला ये काम आपसे ले रहा है, इस टीम से ले रहा है, इकबाल के पाकिस्तान प्रोग्राम से ले रहा है कि अल्लामा इकबाल से जो वादे किए गए इंशाअल्लाह इकबाल ने रिवाइव होना है। इस कौम ने अरूज पे जाना है तो इकबाल ने रिवाइव होना है। ये मुमकिन नहीं है। दूसरा सवाल उनका था खवातीन के बारे में। खवातीन, ये क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में जो औरतों का जो मकाम है, जितनी अहमियत हुजूर खवातीन को देते हैं, जितनी रिस्पेक्ट, जितना अदब खवातीन का किया गया है, उससे पहले या उसके बाद तो किसी माशरे में तस्वुर भी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि इकबाल की डॉक्ट्रिन हो, इकबाल का विजन हो, फिक्र हो, उसमें खवातीन को इग्नोर और निगलेक्ट किया जा सके। वजूद जंग से है तस्वीर कायनात में रंग, वो कहते हैं, वो तो पूरी कायनात में जिंदगी औरतों की वजह से है। और जो कलाम इकबाल का है, देखिए वो जेंडर बायस नहीं है। इकबाल का वो कलाम किसी मर्द या औरत के लिए महदूद नहीं है। जब मर्द मोमिन की वो सिफात बताते हैं, जब मर्द कलंदर की, गैरतमंद दरवेश की, दलेर की मुसलमान बताते हैं, जब वो कौम और फर्द से बात करते हैं, इसरार खुदी की बात करते हैं, रिवाइवल ऑफ द सेल्फ की, तो उसमें मर्द और औरत की शर्त नहीं है। तो ये कलाम पूरी उम्मत और मिल्लत के लिए, मर्दों और औरतों के लिए, बच्चों और बच्चियों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए। से मर्द मोमिन, तो यू कैन से कि वो उसमें मर्द मोमिन और मोमिना का भी एट्रीब्यूट है। जब वो कहते हैं, जाहिर है ये तो शायरी में हर एक इस्तेमाल नहीं हो, जब वो कहते हैं कि यकी मोहकम अमल पे है मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है, तो औरतों की भी यही शमशीरें हैं। तो इसका वो तो एक जेंडर बेस नहीं है, जेंडर बेस नहीं है नेचुरली, ये सारा कलाम है। बट ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स दैट men do but women can't do. And there's so many things that women do, we can't even think about it. नहीं, लेकिन मॉडर्न लाइफ में प्रॉब्लम ही यही है ना कि औरतें जो है वो मर्द बनना चाहती हैं। ये जो विमेन्स राइट का सारा चक्कर है, यही वो बहुत बड़ा फितना है। देखिए कि जब इक्वालिटी को सिमिलैरिटी समझ लिया गया कि अब यही चीजें जो मर्द कर रहे हैं औरतें भी कर सकती हैं। इक्वालिटी और सिमिलैरिटी में जमीन आसमान का फर्क है। मर्द और औरत अल्लाह ताला की निगाहों में इक्वल हैं, लेकिन रोल सिमिलर नहीं है। सिमिलैरिटी इज नॉट इक्वालिटी, इज सिमिलैरिटी। ये जब औरत, अगर दुनिया की आज तारीख उठा के देख लीजिए, इंसानियत की तारीख उठा के देख लीजिए, कुछ काम है हर माशरे में, हर तहजीब में मर्दों के हैं। मसलन मैदान जंग में जाके जंगें करना और कत्ल गारत और वो सारा जो सख्त काम होते हैं, औरतें कभी भी वो काम नहीं करती। आप अगर औरतों को उस रोल में डालने की कोशिश करेंगे, जुल्म है। और पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में एक रोल औरतों का है, होम मेकिंग, फैमिली मेकिंग, बच्चों की तरबियत परवरिश। शी इज द सेंटर, वो शी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सोसाइटी। पूरे माशरे का मरकज एक औरत होती है, वो काम मर्द नहीं कर सकता। जिस तरह हमारे खानदानों में तो जो माँ, बहन, दादी जो उनका रोल सेंट्रल होता है। वो हमेशा से, स्पेशली मेरे खानदान में भी, कि जो जब दादी जिंदा होती थी तो उनके इर्द सारी चीजें थी कि बाप दादा हर दादी के पास आके पूछते थे। माँ थी तो वो, अब उनके बाद ये कि बहन के साथ वो एफिलिएशन है कि वो शी इज समबडी हु ग्राउंड्स अस इन अ वे के सबको इकट्ठा करके ये घर है, खाना, बैठे आए, नहीं तो अदरवाइज तो ये मर्द तो कभी घर भी वापस ना आए, पॉसिबल नहीं जी। तो ये दोनों की आपस में सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत और मोहब्बत का जो ताल्लुक है, उसका रोल सिमिलर नहीं है। जब औरतों ने मर्दों की तरह कुश्तियां करनी शुरू कर दी और वही सारी हरकत दी, मुझे तकलीफ होती है। मेरे ख्याल से ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक ट्रिक है ना, ऑब्वियसली, कि एक तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मर्द चाहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार दें अपने ऊपर से, और ये लेट देम वर्क इन द फैक्ट्रीज, लेट देम ऑल्सो बेयर चिल्ड्रन, लेट देम ऑल्सो बिकम मैन इन सम वेज। ये हमारे ऊपर से एक तरह से उतारें, ये भी एक उनके अपने माशरे में भी यही देखो, अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई औरत नहीं बन सकता, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो औरत को इतनी सिमिलैरिटी देते हैं, इतनी इक्वालिटी देते हैं, तो सदर बनने दें उसको। हमारे तो 2 दफा बन चुकी हैं। लेकिन ऐसी बातें नहीं, उनको भी मालूम है ये बातें, बहुत से ऐसे स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं। लेकिन इकबाल की डॉक्ट्रिन में हम चूंकि वी कम बैक टू इकबाल इज दैट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन रिमेन्स सेंट्रल एंड फंडामेंटल इन डॉक्ट्रिन ऑफ इकबाल। वो ये कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत, औरतें समझती हैं कि जदीद तालीम हासिल कर लेंगी, मगरबी तालीम हासिल कर लेंगी, इक्वालिटी हो जाएगी। इकबाल का शेर है इस पे कि न पर्दा न तालीम नई हो के पुरानी, न पर्दा न तालीम नई हो के पुरानी, इज्जत औरत का निगहबां है फकत मर्द। अगर मर्द इज्जत न करे अपनी औरत की, तो पर्दे या तालीम से औरत की इज्जत नहीं होगी। तो मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट देयर वुमेन इज क्रिटिकल। वेरी वेल सेड, वेरी वेरी वेल सेड। वी आर गोना टेक अ ब्रेक।
short break. Welcome back. میرے خیال سے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے we're going to go read some of the رموز بے خودی کے جو آپ نے جی چوائس. کیونکہ رموز بے خودی اگین ایز وی سیڈ کہ پاکستان کے آج کے جتنے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے لیے ایک فنڈامنٹل ڈاکومنٹ ہے. دس بک شوڈ بیکم دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ ہماری کورس بکس میں پڑھائی جانی چاہیے. ہماری فورن پالیسی کے ہر افسر کو گریجویٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ رموز بے خودی نہ پڑھ لے. یعنی اگر ہماری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک نیشن ایک قوم ایک کلیکٹو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کتنی پاورفل اینٹی ہوتے ہیں, ان کی سوچ ان کی فکر ان کا مقصد جب ایک ہو جاتا ہے تو وہ کتنی بڑی سونامی ہوتے ہیں کہ دنیا کی ہر آزمائش کو توڑتے وہ نکل سکتے ہیں. اور ایک فرد کا ایک ملت سے رابطہ کیا ہے. یہاں اقبال بڑا خوبصورت کہتے ہیں, دیکھیے وہ شعر جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر پتا اپنے درخت سے ٹوٹ جائے تو موسم بہار میں بھی وہ سبز نہیں ہو سکے گا. تو کوئی پاکستانی اگر پاکستان سے الگ ہو جائے یہ سمجھے کہ میری شناخت اب پاکستان نہیں ہے, یہ سمجھے کہ میری شناخت اب اسلام نہیں ہے, کیونکہ پاکستان اور اسلام ایک ہی لفظ کے دو ہی لفظ ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے دونوں کا. پاکستان مدینہ ثانی ہے, پاکستان مدینے کی ریاست ہے. جو اس وقت کے دور میں کسی مسلمان نے اگر مدینے سے رشتہ توڑ لیا اپنا تو اس نے اپنے دین سے بھی رشتہ توڑ لیا, کیونکہ مرکز اس وقت ہمارے دین کا مدینہ تھا. کہ ہمارا مرکز روحانی مرکز مکہ اور مدینے کے ساتھ اللہ نے جو خطہ زمین اب تیار کیا ہے کہ امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے وہ پاکستان ہے. ہم نے اقبال کا پاکستان تلاش بھی کرنا ہے, بنانا بھی ہے. اللہ نے ہمیں خطہ زمین تو دیا ہوا ہے, اس کی روحانی اساس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب فرد قوم کی صحبت سے, جب ایک فرد کو ایک انڈیویجول کو, جب ایک علی کو ایک زید کو, جب ہم میں سے ہر شخص کو یہ قوم ملتی ہے, ہماری نیشن ملتی ہے, پاکستان ملتا ہے, تو اس کی گرمی سے ہم پختہ تر ہوتے ہیں. جب اس کی حدت ہمیں ملتی ہے, ہمیں پکاتی ہے, اٹ میکس اے اسٹرانگر. گویا مانن فرد ملت بن جاتا ہے. یعنی حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پاکستان بن جاتا ہے. میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے. یہ کہانی نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. ایچ ون آف us ہیو دا اسٹرینتھ آف دس نیشن ود us. جب ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اس پاکستان کو, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میں اور تمہاری اکیلے نہیں کھڑے ہوتے. 16-17 کروڑ لوگ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں. 1 ارب مسلمان امت ہمارے پیچھے ہوتی ہے. جب اس پاکستان کو عزت ملتی ہے پوری مسلمان دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. جب ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا تھا تو انڈونیشیا سے لے کے نارتھ افریقہ تک مسلمانوں نے چراغاں کیا تھا, گھروں سے باہر نکل آئے تھے, جلوس نکالے گئے تھے, مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں. صرف پاکستانیوں نے نہیں بانٹی تھی, امت مسلمہ نے. فلسطینی بچوں نے اس دن اسرائیلیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی. اب ہم تمہارے ساتھ حساب کریں گے کہ اب ہمارے پاس بھی ایٹم بم آ گیا. ہماری عزت اور آبرو ہماری ملت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ہماری وجود میں داخل. دیکھیے کوئی جرمن برٹش ہسٹری کو اون کر کے یہ نہیں کہے گا کہ وہ ہماری تاریخ ہے. کوئی فرینچ اٹالین ہسٹری کو اون کر کے یہ نہیں کہتا کہ وہ ہماری تاریخ ہے. ہم مسلمان خلافت عثمانیہ کی تاریخ کو, اندلوسیہ کی تاریخ کو, خلافت راشدہ کی تاریخ کو اون کر کے کہتے ہیں ہماری تاریخ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ملت سے جوڑتے ہیں اپنے آپ کو. ہم کہتے ہیں ہم نے اسپین پہ حکومت کی, ہم اس طرح کہتے ہیں جیسے میرے باپ دادا نے کی. بالکل صحیح. ہم اس طرح کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں ہم نے ایسی حکومت بنائی کہ چین سے لے کے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی. اور جو شیر شاہ سوری یا غوری یا جو ہمارے بڑے تھے اور آئے, ہم لوگ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ ایتھنک یا ادروائز, لیکن ہم ان کو اپنا ہم اس طرح عام کرتے ہیں جیسے ہمارے بزرگ ہیں. یہ ہمارے دنیا کی کسی قوم میں یہ ایٹریبیوٹ نہیں ہے. اگر سوچو غور سے کہ اتنی پاورفل اینٹی ہے یہ کہ جب ہم اپنے آپ کو 1400 سال کی مسلم تاریخ جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, اون کرتے ہیں. We must recognize this is the power. This is the biggest strength we have. یہ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ پاکستان, لوگ کہتے ہیں پاکستان 62, لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم بلوچ قوم ہے, ہمارا 9000 سال پرانا بلوچ ہے, ہم پاکستانی تو ہم 60 سال پہلے بنے. یہ سیپریٹسٹ بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد یہ بات کرتے ہیں. نارمل بلوچ تو یہ بات نہیں. نارمل 99% بلوچ جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں, سندھی یا پٹھان, کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی پاکستان میں مجھے ایسا بندہ نہ ملا کہ جو کہے کہ میں نے. جتنے پاکستان میں لوگ بستے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہم مسلمان ہیں, ہمارا رشتہ حضور کی نسبت سے, ہمارا تعلق مکہ اور مدینے کی نسبت سے, ہمارا تعلق اللہ کے رسول کی ذات مبارک سے, پھر ہم پاکستانی ہیں. اس کے بعد شناخت کے لیے ہم سندھی بلوچی پٹھان مہاجر ہیں. جتنے پاکستانی 14 کروڑ 17 کروڑ جو پاکستانی یہاں بستا ہے اس کا سیکوینس آف پرائرٹیز یہی ہے. جو لوگ اس ملت سے الگ ہوتے ہیں, دیکھیے ڈیوائڈ اینڈ رول اس فرعون کے سسٹم کا ایک خاص طریقہ ہے. یہ پہلے انسانوں کو قوموں میں توڑتے ہیں, پھر قوموں کو چھوٹی قوموں میں توڑتے ہیں, پھر چھوٹی قوموں کو افراد میں الگ کرتے ہیں.
انارکی اور کیوس پھیلاتے ہیں, لا اینڈ آرڈر توڑ دیتے ہیں, کہ ہر انسان آوارہ ہو کے پھرتا ہے, انڈیویجولزم از اے ٹریپ, کہ سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی کلیکٹو کمیونٹی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے تو وہ ہلاک ہوتا ہے. جتنی بڑی کمیونٹی ہوگی اتنی اس کی اسٹرینتھ ہوگی, اتنی اس کی طاقت ہوگی. وہی بات کہ مکے نے دیا پیغام جنیوا کو, اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ جمعیت اقوام یا جمعیت انسان, یعنی یا تو قوموں کو توڑ, یونائٹڈ نیشن میں وہ کہتے ہیں 180 قومیں, وہ اس کو 680 قومیں بنانا چاہتے ہیں, الگ الگ ملک نکالنا چاہتے ہیں, مزید ملکوں کو توڑ کے چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. یوگوسلاویا کے 7-8 ملک نکال دیے, پاکستان کے 4 بنانا چاہتے ہیں, پھر انڈیا کے توڑنا چاہتے ہیں, 40 بنائیں گے. تو یہ تو, اور پھر ان کو بعد میں جوڑیں گے, یعنی کہ پہلے توڑو پھر جوڑو, اس لیے کہ ان کے لیے بے خودی کا جو سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ انسان کو وہ یہ بتاتے ہیں اقبال کہ فرد کا ملت سے کیا رابطہ ہے, اپنے آپ کو ملت دیکھو, تم دنیا میں جہاں کہیں ہو وہاں تو, اور یہ عجیب بات ہے, جب ہم پاکستانی ملک سے باہر ہوتے ہیں نا تو ہمارا پاکستانی ہونا ہماری رشتہ داری بن جاتا ہے, کہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے. کرکٹ میچ میں آپ دیکھو دبئی میں جانتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن وہ 40-50 ہزار پاکستانی جو پورے دبئی میں یا مڈل ایسٹ میں ہے, خوشی سے کٹھے نعرے مارتا ہے کہ جب ہم جیت رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. اس وقت ہماری رشتہ داری ہوتی, کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا تم سندھ کے ہو, پنجاب کے ہو, بلوچستان کے ہو. ایک سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے, اس آنکھوں سے سب باہر جا کے زیادہ. پاکستان میں بھی ایسا کوئی چکر نہیں کہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں کرتا. ماشاءاللہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سندھی, اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں دیکھا, اور یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک کال لیتے ہیں, بہت دیر سے میرے کان کے اندر ایک آواز آ رہی ہے. ہیلو, السلام علیکم علی, دس از عائشہ. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. علی, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا سوال ہے حکیم صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میرا ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے ریگارڈنگ دی بیسک نالج, کیونکہ آئی ایم اے ٹریننگ لائر اینڈ اے سوشل ایکٹیوسٹ. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اقبال کے کلام میں ایک بہت کشش ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جو بھی وہ پڑھتا ہے اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ فارملی ایجوکیٹڈ بھی تھے اور ان میں ایک روحانیت بھی تھی, تو ان کے جو کلام کی کشش ہے وہ ان کی فارمل ایجوکیشن کی وجہ سے ہے اور ان کے ایکسپیرینس کی وجہ سے ہے, یا ان کے اسپرچولیزم کی وجہ سے ہے, یا ان دونوں کا ملاپ ہے؟ آپ نے کہا تھا بڑا چھوٹا سا سوال ہے, لیکن کافی بڑا سوال تھا. اس بڑے سے سوال کا ہم کافی اچھا بڑا جواب دیں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. حکیم صاحب بڑا اچھا سوال پوچھا ہے خاتون نے, عائشہ جو تھی. دیکھیے علی, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام احمقوں سے نہیں کرائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کام اب جن پاکستانیوں سے کروائے گا, جن مسلمانوں سے کروائے گا, ان میں کچھ ایٹریبیوٹس جمع ہوں گے. ایک ایٹریبیوٹ ان کا یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے معاملات میں اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ, ایجوکیٹڈ, دنیا کے معاملات کو سمجھنے اور جاننے والے لوگ ہوں گے. اور دوسرا ان میں خاص ایٹریبیوٹ یہ ہوگا کہ اپنی ذات میں اللہ کے ولی ہوں گے. جب یہ کمبینیشن اکٹھا ہو جائے گا, آپ دیکھیں گے تبدیلی ان فرد سے یا ان افراد سے آئے گی. اقبال بذات خود اللہ کی طرف سے جو تحفہ بھیجے گئے تھے ان میں یہ دونوں ایٹریبیوٹس, دونوں چشمے ایک وجود میں جمع تھے. اقبال اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ اب جس سے کام لے گا وہ اس میں جنیدی اور ارد شیری اکٹھی ہو جائے گی. ارد شیر ایران کا بہت بڑا بادشاہ تھا جس کے پاس اس وقت کی دنیا کی پولیٹیکل اور ملٹری پاور, اکنامک پاور, اتھارٹی اور اسٹرینتھ, دنیا کے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت تھی. دوسری طرف جنیدی سے مراد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ون آف دی ماسٹرز آف اسپرچل ڈاکٹرن, اللہ کے ولی درویش جن کا سلسلہ پورے مسلمان دنیا میں جن کے فیض جاری ہے آج بھی. تو آج تمام مسلمان جن سے اللہ کام لے گا ان کو یہ دونوں سائنسز ساتھ پڑھنی پڑیں گی. وہ صرف ایک انٹلیکچولی پروفیسر, ڈاکٹر, سائنٹسٹ اور انجینئر بن کے اور سیاستدان بن کر اس ملک اور قوم کی تقدیر نہیں تبدیل کر سکتے جب تک اپنی ذات میں روحانی طور پر ان کا اپنا تعلق اللہ اس کے رسول سے ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کے پریشرز آ جائیں, پوری دنیا کی لالچ آ جائے, پوری دنیا کا خوف ان پہ طاری کرنے کی کوشش کی جائے, اور ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ پریشرز پہ سٹینڈ لیں. یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے رموز بے خودی میں بھی کہ اقبال نے جو ڈاکٹرن بتائی ہے کہ جب آپ کام کرنا شروع کرو گے اس میں سب سے پاورفل فورسز کون سی ہیں اور سب سے زیادہ نیگیٹو فورسز جو دشمن آپ کی طرف پھینکے گا, اس میں ایک ہے خوف. جگہ جگہ قرآن میں آپ دیکھیں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے خوف مت کھاؤ. حضور جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تھے, جب کافر آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے, تو اس وقت حضور نے سیدنا ابوبکر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا لا تحزن, ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, خوف مت کھاؤ, جو لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، اس وقت کہا لا تخف، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈیفائن کرتا ہے، ان کے ایٹریبیوٹس کو، ان کے اسپرچل ایٹریبیوٹس کو، تو کہتا ہے اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان پر خوف نہیں ہوتا. تو خوف ایک اتنا بڑا فیکٹر ہے جو دشمن آپ پہ طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی جان کا خوف دے گا، کبھی مال کا خوف دے گا، کبھی عزت کا خوف دے گا، حملے کرے گا آپ کے اوپر چاروں طرف سے. تو یہ سارے ایٹریبیوٹس، خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ کا ولی ہونا پڑتا ہے، ورنہ اتنے بڑے بڑے پریشر کون برداشت کر سکے گا آج کے دور میں. تو اقبال جو آپ کو جن کے کلام کو آپ دیکھتے ہو، وہ خود اس مقام پہ تھے کہ پوری کائنات کے ہر قسم کے تھریٹس کو، خوف کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو ریکگنائز کر کے جو انہوں نے ہم کو بتایا ہے، وہ دنیا کے نظام کو بھی انہوں نے اس طرح سمجھا ہے. اسی لیے ان کو حکیم الامت کہتے ہیں نا، کہ دنیا کے انہوں نے ان تمام ڈائگنوسس کیا اس پورے کفر کے سسٹم کا، اور سولوشنز دیے، علاج بتائے. جس طرح آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اس وقت کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ ماشاءاللہ ایک انجینئر ہیں بائی پروفیشن، اور آپ نے کوئی ڈگری، بس انجینئرنگ کی ڈگری، الحمدللہ. این ای ڈی یونیورسٹی کراچی. آئی ویری پراؤڈلی اون دیٹ یونیورسٹی. ماشاءاللہ مجھے بڑی پسند ہے. بائی دا وے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد افغانستان جہاد میں گئے تو آپ نے کلاشنکوف چلانا کہاں سے سیکھی؟ تو ہم کہتے ہیں این ای ڈی یونیورسٹی سے. اس زمانے میں اسٹوڈنٹ یونینز کا زمانہ تھا اور یہ چیزیں بڑی عام تھی. جی بٹ آئی لو مائی یونیورسٹی. آئی ریلی لک فارورڈ ٹو گو ٹو اٹ سم ڈے انشاءاللہ. جو میں آپ سے ایکچولی سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ obviously جو آپ کی فہم و فراست جس کو کہیں گے وہ ایک ایجوکیشن بیسڈ ہے. آپ ویسے بھی ایک پڑھی لکھے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، تو وہ ایک اسپرچل گائیڈنس وہاں سے بھی تھی، پھر تعلیم تھی، پھر اس کے بعد آپ جہاد میں گئے، اس کے بعد آپ نے خود اپنی آنکھوں سے سارا بیٹل فیلڈ، اسٹریٹجی، انالیسز، ہر چیز دیکھی. تو یہ ایک تعلیم، اسپرچل تعلیم، ٹریڈیشنل تعلیم جو آج کل یونیورسٹیوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پریکٹیکل تعلیم بھی آپ نے حاصل کی. تو جس جگہ پہ آپ آج بیٹھے ہیں کہ 4 لوگ یا 10 لوگ یا 1000 لوگ یا کروڑ لوگ آپ کو سن رہے ہیں، اور آپ کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں اقبال کے توسط سے فائنلی لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، تو کیا باقی مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کریں، اپنی اسپرچل ٹریننگ کریں، اور بیسکلی یہ جو تعلیمات دی جا رہی ہیں یونیورسٹیوں میں ان کو بھی ضرور پڑھیں، لیکن یہ جو اسلامک سائڈ اور اسپرچل سائڈ آف تھنگز ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے تو ہمارے تو یہاں پہ وہ ماحول ہی نہیں رہا. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اگر کسی مسجد میں یا کسی مدرسہ میں جانتے ہیں تو وہ اپنی ایک علیحدہ انڈاکٹرینیشن آپ کے اوپر اسٹارٹ کر دیتے ہیں، تو آپ ہمیشہ کسی بھی دکان سے کنفیوز ہوئے بغیر نہیں نکل سکتے. علی دیکھو نا، کنفیوز ہوتے ہیں ہم تعلیم اور تربیت میں. آپ نے جن چیزوں کی بات کی ہے، ایک ہماری فارمل تعلیم ہے، دوسرا تربیت کا پہلو. تربیت ماں باپ کرتے ہیں، گھروں سے ہوتی ہے، استاد اور مرشد کرتے ہیں، اور زمانہ ایکسپیرینسز آپ کی تربیت کرتا ہے جو آپ کا کردار بن کے نکلتا ہے. ہمارے تعلیمی نظام میں تو ہم کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ اچھی جابس کیسے لی جا سکتی ہیں، اچھا مکینک کیسے بنا جا سکتا ہے. انجینئر اور ڈاکٹر بھی ود ڈیو ریسپیکٹ گلوریفائڈ مکینکس ہی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں تربیت تو نہیں ہوتی، اس میں morality، اخلاقیات اور روحانیت کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کا جو المیہ ہے، ہماری نسل کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا فوکس سارا تعلیم کا مقصد اکنامکس ہوتا ہے، صرف نوکری، ملازمت، اچھا کیریئر. ناٹ انلائٹنمنٹ. انلائٹنمنٹ نہیں ہے، اپنے آپ کو پرنور کرنا نہیں ہے، اپنے وجود. دیٹ از دا بیسک ڈفرنس. دیٹ از دا ایشو. اگر گھر میں ظاہر ہے یہ ایفرٹ ہمیں خود کرنی پڑے گی. ہم کو ایسے بزرگوں کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. اقبال کا کلام از ون آف دی ایگزامپلس. لیکن ان بزرگوں کی کتابیں پڑھیں جو پہلے انلائٹمنٹ بزرگ گزر کے گئے ہیں، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھیے. آپ کے لیے کیا یہ مشکل نہیں تھا جب آپ اوبیسلی اس ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد خاندان کی طرف سے کس قسم کا پریشر تھا کہ یہ تم بیٹا کدھر جہاد پہ جا رہے ہو اور نوکری کرو، کماؤ، بیوی بچوں کو پالو، یہ کس طرح ہوگا سب کچھ؟ نہیں علی، یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے کہ ماشاءاللہ اس نے ہمیں ایسے ماں باپ دیے، ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جن کی روحانی فیض بھی ہمیں تھا، جن کی تربیت بھی ہمیں تھی. بچپن سے انہوں نے فاؤنڈیشنز مضبوط کر دی. یعنی ہمیں یاد ہے بچپن سے آنکھ کھلی تو پہلا سبق ہی والدہ سے یہی ملا تھا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا چاہے سر کٹ جائے، کبھی حرام رزق کو ہاتھ نہ ڈالنا چاہے بھوکے رہنا پڑے. یہ تربیت تھی فاؤنڈیشن کی. اگر آج آپ دیکھیں ہمارے کہ یہی وہ چیزیں، جب میں اقبال کو پڑھتا ہوں تو آئی ریئلائز کہ یہی سب کچھ تو اقبال نے ہمیں بتایا کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی.
اور وہ خوف والی بات کہ زمانے کے خوف ہوتے ہیں تو انسان کمپرومائز کرتا ہے. انسان حرام کیوں کھاتا ہے؟ یا لالچ کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے؟ خوف کی وجہ سے. صحیح ہے. اس کو زمانے کا خوف ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، میرے پاس پریشر نہیں ہے، سوشل سٹیٹس میرا ٹھیک ہے، آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا؟ لوگ پوچھتے ہیں نا آگے کیا ہوگا آپ کا؟ جی کل کیا کرو گے تم، گزارا کیسے ابھی کرو تو گے؟ ٹھیک ہے لیکن ابھی بعد میں کیا کرو گے؟ یعنی قرآن جو بار بار کہتا ہے کہ کتنی چڑیا صبح نکلتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے نہیں نکلتی، لیکن جب شام کو واپس آتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، وہ اللہ پہ توکل کرتی ہے. میں وہی سوال تھا، آپ کس طرح اس پروسیس میں سے گزرے؟ اللہ نے گزارا، ہم کوئی کریڈٹ اس کا لیتے نہیں ہیں. میں نے آئی کم فرام ہمبل فیملی، مائی فادر واز این آرمی آفیسر، یو نو دیٹ. اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اس طرح بینیفٹس اور پرکس تو تھے نہیں، وہ سائیکل پہ چلتے تھے، ہم ٹانگے پہ جاتے تھے، یعنی ہم گھوڑا گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے، اینڈ دے یوزڈ ٹو فالو اس آن بائسیکل. تو اس طرح ہمارا اپ برنگنگ ہوئی ہے، اس طرح کوئی فیسلٹی دنیا کی. آج بچوں کو میں بتاتا ہوں کہ اس وقت نہ ہمارے پاس لیپ ٹاپ تھے، نہ سیل فونس تھے، نہ گاڑیاں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ گاڑیاں تھی، نہ فون تھے گھر میں، نہ سیل فون تھے. تو بچے پیار سے کہتے ہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان یور ٹائم. یعنی آپ جس دور بیٹر ٹائم ان کو بتائیں بچوں کو کہ وہ زیادہ اچھے ٹائم. مگر اس میں پتہ کیا ہوتا تھا، ہم گراؤنڈ میں اسکول سے آ کے ہم میدان میں کھیلتے تھے سارا دن، شام تک تھک ہار کے جب واپس آتے تھے تو اس کے بعد ہم اپنی لائبریری سے کتابیں نکال کے پڑھتے تھے. کیونکہ پی ٹی وی بڑا بور پروگرام دیتا تھا، ہم دیکھتے کوئی نہیں تھے. ایک آدھا ڈرامہ اس میں بچوں کے کارٹون شروع میں لگتے تھے، $6 ملین میں. تو اس کے بعد ہم نے بکس پڑھنا. دیٹ از وائی وی ہیڈ سلائٹلی بیٹر ریڈنگ ہیبٹس. دیٹس آل. ایون دو میری ایج تک بھی میں نسیم اجازی کی جو سارے ناول وہ 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھ چکے پڑھ جاتے تھے کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ کرنے کو تھا. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آئیں گے اور اس شو کو کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. تو بیسکلی میں آپ سے ڈسکس کروں کہ لوگ جو ہیں جیسے بار بار بہت سارے سوال جو بار بار کہ ہم کس طرح کریں، ہم اس رستے پہ کیسے چلیں، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ قدرت نے ہمارے لیے کیا انٹینشن رکھی تھی اور ہم کس طرف چل پڑے، اور یہ پورے سسٹم کو ہم کس طرح ڈیفائی کریں. یہ بہت سارے سوال آپ کے سامنے ہوتے ہیں. تو میں بیسکلی بیکاز یو آر آر گائیڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو میں آپ سے سوال بریک سے پہلے پوچھ رہا تھا وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو کس طرح یعنی کہ کوئی جادوئی چھڑی سے ہم نہیں پہنچے، اس کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، کچھ لٹریچر پڑھا یا اپنی تو لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہاں تک لمحہ فکریہ تک پہنچنے کے لیے بھی بہت سارے منزلیں جو ہیں طے کر کے پہنچنا ہے. علی آپ کی بات دیکھو، استغفر اللہ العظیم، آئی ایم اے ویری ہمبل پرسن. ہم استغفر اللہ، کوئی تکبر نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے. آئی نو کہ یہ سب رحم اور کرم اور فضل ہے اور دعاؤں سے اپنے بزرگوں کی، والدین کی اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے. اور ساتھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شاید آپ ملک سے باہر کہیں تعلیم حاصل کی، آپ پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہمیں لوگ بنا دیتے ہیں. آپ نے حکیم صاحب کہہ کے تو عزت افزائی کی، لوگ ہمیں ڈاکٹر بنا. آئی فیل امبیرسڈ کیونکہ ملک سے باہر میں کبھی گیا ہی نہیں. زیادہ بیسکلی انجینئر صاحب، میں انجینئر زیادہ آپ کو پیار سے احمد شاہ مسعود انجینئر صاحب کہا کرتے تھے. اور کبھی ملک سے باہر گیا بھی، امریکہ بھی اور انگلینڈ بھی، تو 10-12 دن کے لیے وہ دفتری کاموں سے چکر لگا کے 10-12 دن میں آ گئے. کبھی وہاں کی تعلیم نہیں حاصل کی، اس نظام میں رہا نہیں ہوں. شکر اللہ کا فضل ہے، احمد ہاربریڈ پاکستانی. میری مٹی بھی یہیں سے اٹھی ہے، میرا پانی بھی یہیں کا ہے، میرا نمک بھی یہیں کا ہے، میرا خمیر بھی ادھر کا ہی ہے، اور انشاءاللہ میری قبر بھی یہیں ہوگی. اور اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں، اسی انوائرمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہنچایا جہاں آج ہیں. اور وہ بات جو آپ کر رہے تھے، تو یہ جوہر ہمارے لیے ایکسیپشن تو نہیں ہے، ہر پاکستانی بچہ یہاں پہنچ سکتا ہے اور ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ مارکیٹ میں وہ کتابیں ملتی ہیں. علامہ اقبال بھی مارکیٹ میں ہے، نسیم حجازی بھی ہیں، مختار مسعود کی کتاب بھی ملتی ہے. یہاں پہ قدرت اللہ شہاب اور اشفاق احمد اور ممتاز مفتی بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ تمام بڑے بڑے بزرگ جو ہمارے یہاں بستے ہیں، حضرت داتا صاحب کی لائف ہسٹری پڑھی ہے، حضرت بابا فرید کی پڑھی ہے، معین الدین چشتی کی، حضرت نظام الدین اولیاء کی، ان لوگوں کی لائف، پھر محمود غزنوی سے لے کر مغلوں تک بھی، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ اور اندلوسیہ کی تاریخ، یہی ساری تاریخ مجموعہ کر دیجئے آپ تو ایک پرسنالٹی فارم ہوتی ہے، ایک جنون، ایک دیوانگی کی. یاد ہم نے جو اتنی شاندار عظمت ضائع کر دی ہے، اس عظمت کو ہم دوبارہ کیسے حاصل کریں. یہی جنون اقبال میں تھا. اقبال تو فوجی نہیں تھے، انہوں نے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. وہ صرف ایک نرم دل رکھنے میں. آل یو نیڈ از اے ہارٹ وچ از سافٹ، آل یو نیڈ آئیز وچ کین کرائی ان دا لو آف دا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جو صرف خزانہ ہے وہ رونے والی آنکھ اور ایک رونے والا دل ہے. دیکھیے اقبال جب یہاں پہ رموز بے خودی میں کہتے ہیں نا کہ سارے راز تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کہتے ہیں اے مسلمان قوم، تم نے اپنی خودی کو نہیں سمجھا. تم نے اپنی خودی اور بے خودی دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ اسرار خودی تھی اور رموز بے خودی ہے، دو کتابیں. کہتے ہیں تم نے اپنی خودی اور بے خودی کو نہیں سمجھا، اور اس کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو شک میں ڈال دیا. اسی وجہ سے تم ڈاؤٹ میں ہو
کہ ہم یہ عروج حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم آج وہ مقام کیسے حاصل کریں گے. اور کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو نور کا جوہر تھا، جو نور تمہارے وجود میں موجود تھا، جس نور سے تم کو اپنی عقل کو روشنی بخشنی تھی، تم نے اس نور کو ضائع کر دیا. بڑا خوبصورت شعر ان کا جو ہے کہ نور کا جوہر جو تیرے خاک کے اندر تھا، تیری فہم کا جلوہ اس ایک نور کی شعاع ہے. یعنی دیکھیے یہ بات، انسان کا انٹلیکٹ اسی طرح بہیو کرتا ہے جس طرح کی انرجی اس کو ملتی ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں یو آر واٹ یو ایٹ. تو انسان کے ذہن کو جو غذا آپ دیں گے اس طرح ذہن بہیو کرے گا. اگر ذہن کو آپ اپنے نفس سے پالیں گے، اپنی ڈیزائر سے پالیں گے، لسٹ سے پالیں گے، وہ اسی طرح ایول بہیو کرے گا. اگر اپنے قلب سے پالیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نور کا مرکز آپ کے وجود میں ہے، جو ہدایت کو ریسیو بھی کرتا ہے، ریزونیٹ بھی کرتا ہے، جس کو اقبال خودی کا نام دیتے ہیں، انسان کی سیلف ریسپیکٹ، ایگو، ڈگنیٹی، وقار، عزت نفس، اس کے وجود میں اللہ کے نور کا مرکز. اس کو جب یہ آپ کے انٹلیکٹ کو جب فیڈ کرتا ہے تو آپ کا انٹلیکٹ پھر اپنے وہ راستے تلاش کرنے لگتا ہے کہ جو شاہین صرف بلند نگاہ لوگوں کے راستے ہوتے ہیں، جن کو اقبال کہتا ہے کہ جب اس سے پھر نگاہ بلند ہوتی ہے، سخن دل نواز ہوتا ہے، جہاں پرسوز ہوتی ہے، وجود اسپرچل ہو جاتا ہے. اور جب یہ ڈائمینشنز تمہارے وجود میں پیدا ہوتے ہیں، پھر تم کو کائنات کے تاریک راستوں میں اپنی نگاہ ایسے تمہاری تیز کام کرتی ہے، تم کو اپنے راستے ایسے نظر آتے ہیں کہ زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی، پوری کائنات تمہاری رینج میں ہوتی ہے. یہ کیا بات پاکستان کی کرتے ہیں یا ایشیا کی کرتے ہیں؟ ایک مرد مومن کی تھیٹر آف آپریشن، اس کا بیٹل فیلڈ، اس کا ایریا آف آپریشن پوری کائنات ہوتی ہے. There is no boundary. There is no boundaries to it. امیجن کریں کہ جو کائنات میں آپریٹ کر سکتا ہو اس کو ڈیوٹی دی جائے کہ تم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، تو کتنا مشکل کام ہے. انشاءاللہ اوور نائٹ ہوگا. اور اللہ کی قسم دیکھیے گا آپ آنے والے وقتوں میں اس پاکستان کا عروج اتنا میٹیورک ہوگا، اتنا حیرت انگیز ہوگا کہ دنیا دانتوں میں انگلیاں لگا کے بیٹھے گی کہ اس پاکستان کو ہوا کیا ہے جس کو ہم نے رائٹ آف کر دیا تھا. اوور نائٹ دنیا کی عالمی عظیم ترین طاقت ابھر کے نکلا ہے، اور اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں. یہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں. یہ صرف ان کی خوشخبریاں آپ کو ہم دے رہے ہیں اور یہ انویٹیشن دے رہے ہیں کہ آؤ اس پروسیس میں شامل ہو جاؤ. And be part of the change. And be part of this change. Don't be on the wrong side of history. کیونکہ جو تاریخ لکھی جا چکی ہے وہ بدنصیب ہوگا وہ شخص جو اس تاریخ کو روکنے کی کوشش کرے یا اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے. خوش نصیب وہ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہے، جو اس چینج میں حصہ بنیں گے. اللہ سمد ہے، بے نیاز ہے. وہ ضروری نہیں کہ ہم پہ ڈپینڈ کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر جب رحم کرنا چاہتا ہے ان کو اپنی رحمت کا وسیلہ بنا لیتا ہے. اللہ کی رحمت ان بندوں کے ذریعے پھر تقسیم ہوتی ہے. وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. ویری ویل سیڈ. اور جو چیز اب یہاں پہ سمجھ آ بھی رہی ہے کہ جس قسم کے امتحانات ہم سے لیے گئے ہیں یا جس قسم کی مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں اور گزر رہی ہیں ابھی بھی، اور یہ کتنا مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے، اور بجائے کہ جس کو کہتے ہیں نا شیرازہ بکھر جائے اور دل ٹوٹ جائے اور یہ ساری جو کلیشیز سنائی دیتے ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اسپرٹ ٹوٹ گئی. I see another very very positive change is کہ یہ اور زیادہ اندر سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. which doesn't kill you makes you stronger and it definitely is making this nation stronger. اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان تعلیمات کی طرف جائیں اور ہمیں موقع دے رہی ہیں یہ ساری پرابلمز جو ہیں ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی صفیں سیدھی کریں. علی اس بات کو دیکھو نا کہ اگر پاکستان عروج حاصل کر لیتا اور اقبال کی ڈاکٹرین کو ہم نے ریوائیو نہ کیا ہوتا پھر تو ہم کہیں کے نہیں رہتے. عروج تو ملنا ہی نہیں ہم کو. اللہ نے یہ جو موقع دیا ہے ہم کو کہ پاکستان کے عروج سے پہلے اس کی ایک نظریاتی، فکری اور روحانی بنیاد بنائی جا رہی ہے، فاؤنڈیشن بن رہی ہے جس پر ایک عظیم قوم نے کھڑا ہونا ہے. انشاءاللہ تعالی لائک آئی سیڈ اینڈ وی آلویز سے دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، اور آئندہ آپ کو اگلے ہفتے ملیں گے. پلیز کیپ واچنگ اقبال کا پاکستان اینڈ کیپ رائٹنگ ٹو اس. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.